بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا اور نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر کوئی صبح نہیں ہوتی مگر اس میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیلی کرنے والے کو تباہی عطا کر۔ بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا دھوکہ دینے والا، احسان جتلانے والا اور بخیل آدمی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو نصیحت کیا کرتے تھے، اذا اخطأت خطیئۃ فاعط الصدقہ۔ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ دے دیا کرو۔ اعمال میں صدقہ افضل عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان الاعمال تباہت فقالت الصدقۃ انا افضلکن۔ اعمال نے آپس میں فخر کیا، صدقے نے کہا میں تم سب سے افضل عمل ہوں۔ صدقے سے 70 سال کی عبادت قبول ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے 70 سال تک عبادت کی، 70 سال کے بعد اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اس گناہ کی سزا یہ ملی کہ اس کے تمام اعمال بیکار ہو گئے۔ پھر اسے ایک مسکین ملا جسے اس نے ایک روٹی دے دی۔ اس صدقے کرنے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو گیا اور اس کی 70 سال کی عبادت بحال کر دی گئی۔ صدقہ دینے کی وجہ سے ایک اژدہے کے شر سے محفوظ ہونا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی شکایت کی اور درخواست کی
کہ آپ اس کے لیے بد دعا کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی روزانہ لکڑیاں چننے کے لیے جنگل جایا کرتا تھا، چنانچہ وہ اس دن لکڑی چننے کے لیے نکلا۔ اس دن اس کے ساتھ 2 روٹیاں تھیں، اس نے ایک روٹی کھا لی اور دوسری روٹی صدقہ کر دی۔ چنانچہ وہ گیا اور لکڑی چن کر شام کو صحیح سالم واپس لوٹ آیا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ وہ آدمی تو لکڑی چن کر صحیح سالم واپس آ گیا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ انہوں نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ تم نے آج کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں آج لکڑی چننے نکلا تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے ایک روٹی کو صدقہ کر دیا اور دوسری روٹی کو میں نے کھا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس لکڑی کے گھٹ کو کھولو۔ لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک سیاہ سانپ تنے کی مانند پڑا ہوا تھا، یعنی لکڑی کی طرح پڑا ہوا تھا، اور اپنے دانتوں کو لکڑی کے موٹے تنے پر گاڑے ہوئے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اسی عمل یعنی صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے نجات دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنے افطاری کا کھانا مسکین کو دینا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا تو انہوں نے لونڈی سے کہا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ لونڈی نے کہا افطار آپ کس چیز سے کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ اسے دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لونڈی کو بلا کر کہا یہ کھانا تیری روٹی سے بہتر ہے۔ صدقہ کرنے کی بنا پر مٹی اور برادے کا آٹے میں تبدیل ہو جانا۔ حضرت ابو مسلم قولانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا گھر میں آٹا نہیں ہے۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ بولے کیا کوئی چیز ہے؟ ام مسلم نے کہا 1 درہم ہے۔ انہوں نے کہا وہ 1 درہم مجھے دے دو اور تھیلا لے آؤ۔ پھر وہ بازار چلے گئے۔ ایک آدمی ان کے پاس سائل بن کر آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو مسلم مجھ پر صدقہ کر دیجئے، مجھے صدقے کی بہت ضرورت ہے۔ بڑی الحاح وزاری کی تو انہوں نے وہ 1 درہم اسے دے دیا۔ پھر تھیلے کو لکڑی کے برادے اور مٹی سے بھر دیا۔ گھر کی طرف آئے اور دروازے کے پیچھے رکھ کر واپس ہو گئے۔ جب ام مسلم نے اس تھیلے کو کھولا تو اس میں سفید آٹا تھا۔ انہوں نے اسے گوندھا اور روٹیاں پکائیں۔ جب رات کو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو انہوں نے ان کے سامنے دسترخوان بچھایا اور اس پر چپاتیاں رکھیں۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا یہ اس آٹے سے بنائی ہے جو تم نے دن کو لائے تھے۔ تو ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کھانے لگے اور رو دیے۔ یہ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ اللہ رب العزت نے برادے کو آٹے سے تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے غیبی مدد اور غیبی نصرت تھی۔ بخیل آدمی کی سخی بیوی کو آگ نے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایک بخیل آدمی نے اپنی بیوی کو قسم دے دی کہ خبردار گھر میں سے کسی چیز کو بھی خیرات نہ دینا۔ ایک دن اس عورت نے شوہر کی تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر کسی محتاج کو کچھ خیرات دے دی۔ اتفاقاً شوہر نے دیکھ لیا، غصے میں آ کر کہنے لگا تو نے میری بات نہیں مانی۔ بیوی نے کہا میں نے خالص اللہ کے لیے تھوڑا سا دیا ہے۔ شوہر نے غصے میں آ کر آگ جلائی اور اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں کود جا۔ اللہ کی نیک بندی نے اپنے بدن کو زیور اور عمدہ کپڑوں سے آراستہ کیا۔ شوہر نے پوچھا کیا یہ سنورنے کا موقع ہے؟ کہا جب دوست اپنے دوست سے ملتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناؤ سنگھار بھی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آگ میں چھلانگ لگا دی۔ شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باوجود خوب آگ بھڑکنے کے اس خاتون کا ایک بال بھی نہ جلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر بیچنے کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلہ خریدنے کی ضرورت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر 6 درہم میں بیچ دی۔ اتفاقاً راستے میں ایک سائل ملا،
وہ 6 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دے دیے۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک آدمی اونٹنی لے کر سامنے سے آیا اور کہنے لگا، اے علی، تم اس اونٹنی کو ضرور خرید لو، چاہے قیمت بعد میں دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 100 درہم کی وہ اونٹنی خرید لی۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی نے آ کر کہا، اگر تم اس کو بیچنا چاہتے ہو تو 160 درہم لے لو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں بیچ دی۔ اتنے میں پہلا آدمی جس نے اونٹنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیچی تھی سامنے آ کر کہنے لگا، میرے 100 درہم مجھے دے دیجئے۔ آپ نے اس کی رقم اس کے حوالے کی اور باقی 60 درہم گھر لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے معلوم کیا، آخر یہ رقم کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے اللہ سے تجارت کی تھی، اس میں 60 درہم کا نفع ہوا۔ جب واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تمہیں معلوم نہیں اس اونٹنی کو بیچنے والے کون تھے؟ اس اونٹنی کو بیچنے والے حضرت جبریل امین تھے اور خریدنے والے میکائیل تھے، اور وہ اونٹنی ہے جو قیامت کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سواری ہوگی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔